گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا، تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا، اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے، اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام، ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں؟ آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو، غیر قانون منبر نور پر جلوہ بار، علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پٹنہ میں اترنے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ آج میری شروعات ربیع الاول کی آپ کے اس شہر سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پٹنہ کی سیاست ہی جانتے تھے، سیاسی ہلچل یہاں کی اخباروں کی گرمی نظر آتی تھی، لیکن آج اترنے کے بعد عشق رسول کی گرمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً چھوٹی جگہ ضرور ہے، ناظم اجلاس کفیل انبر صاحب سے آپ سن رہے تھے، یہاں پر بیٹھے رہ جانا، جمے رہ جانا، یہ بھی اپنے آپ میں عشق کا ایک کمال ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے، مجھ سے پہلے ایک نعت مداح رسول شاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور نظامت کفیل انبر صاحب کر رہے تھے، دونوں میں ایک کامن چیز دکھ رہی تھی، پیچھے سے سننے والا دونوں کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ اتنی عمر والا اتنی سریلی آواز میں نعت پڑھتا ہو اور اتنا دبلا پتلا آدمی اتنا گرج کر نعرے لگاتا ہے۔ دونوں بھی سمجھ سے باہر تھے۔ اس عمر کا آدمی اتنی میٹھی آواز میں نعت پڑھ رہا اور دور سے سننے والا کفیل صاحب کے نعرے کو یہ سمجھتا ہوگا کہ بہت بڑا ہٹا کٹا آدمی ہوگا۔
لیکن میرے عزیزو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے ویل چیئر پر بیٹھا ہے تب بھی وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے، یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم وارثی نے یہ دعا کیا تھا، یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتبہ فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے۔ ہم جگہ جگہ
چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پر دادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا، بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا۔ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہر زمانے میں اولیاء کرام میں ایک ولی ہوتا ہے جس کو قطب الارشاد کہتے تھے۔ قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے اولیاء میں اتنا تصرف اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جن کاموں پر مامور کرے اس کا حکم بجا لانا سارے لوگوں پر ضروری ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی آرڈر دے، قطب الارشاد۔ تو ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے جتنے رجال تھے، اولیاء تھے، ان سے یہ کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ کام پر لگا دیا، دل ڈھونڈ کر کے لاؤ، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل صرف اس گوشت کے لوتھڑے کو ہی نہیں کہتے جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے یا خون کا ایک منجمد ٹکڑا ہے، دل کے اور بھی معنی ہیں۔ وہ دل کون سا ہے جس کو ڈھونڈنے کے اعلیٰ حضرت بات کر رہے تھے۔ سارے اولیاء کو حکم ہوا، سب ڈھونڈنے پر لگ گئے اور ڈھونڈ کر کے واپس آئے۔ پھر آ کر کے انہوں نے جو جواب دیا امام اہل سنت کو، اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو اپنے شعر میں بیان کیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نبوت تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عشق آل مصطفیٰ، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں، بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو۔ سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا، جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کے علم میں ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے، سر کا مطلب اور ہے۔ اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے
تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، دل نہیں کہا جا سکتا۔ دل کون سا ہے؟ دل صرف وہی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے، اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے، ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا۔ بریلی میں وہ کہتے ہیں جان بھی چلی گئی، دل بھی چلا گیا، ہوش بھی گیا، خرد بھی گیا، سب مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی؟ جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور کا ہے یہ سب، حضور کا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ۔ آج اس جلسے پاک میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے؟ وہی آج میں تمہیں فارمولا بتانا چاہتا ہوں، اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا، اس مسلک کا مطلب، اس مسلک کا نام ہی یہ ہے، اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے، حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں، تصوف میں ایک تعلیم ہوتی، حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے۔ صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں، تسبیح، گمانا، لمبے قیام، لمبے سجدے، صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں۔ ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، بہت آسان ہے، آپ سب کر سکتے ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو، 1000 بار الحمدللہ، آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے۔ لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں۔ مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے۔ کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے؟ ہاں، یہ اصل ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا، بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا، اتنا ہی سوچنا، بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔
सोचना कभी आंख बंद करके, क्या मैं इसलिए आया रात भर इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया? क्या मैं दुनिया में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए पैदा किया गया? क्या मैं दुनिया में दिन रात खेल कूद के लिए पैदा किया गया? लोगों से गप्पे लगाने के लिए पैदा किया गया? मैं लोगों से हंसी मजाक में अपना वक्त खुद बर्बाद करने के लिए पैदा किया? क्यों पैदा किया गया? तुम्हारा दिल आखिर एक दिन जवाब देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये मिलेगी बात, तुम क्यों पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए? तुम्हें पता चल जाएगा ये मुराकबे में, जिस दिन तुम्हें पता चल जाए क्यों पैदा किया गया, अगर हकीकत को पहुंच गए उसी दिन अल्लाह के वली बन गए। अब मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों का मुराकबा मुकम्मल हुआ वो जिंदगी में अगर सोचते सोचते इस नुक्ते को पहुंच गए कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो फिर आंख खोल करके वो पुकार कर कहते हैं हम दुनिया में क्यों पैदा हुए? नतीजा निकला दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, हम अपने लिए नहीं आए, आका आपके लिए आए। मुराकबे में जो इस नुक्ते को पहुंच गया, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने सिर्फ बाजारों की जीनत के लिए नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ने जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के लिए नहीं बनाया। और उस आला हजरत के अजीम पोते ताजुल शरिया ने भी पुकार कर कहा, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ, जब वो सोचते रहे मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों दुनिया में आया, तब फिर ताजुल शरिया ने भी जवाब दिया हम इसलिए पैदा किए गए हैं, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे नबीउन नूर। जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमानत बन करके, अमानत बना कर दी गई है। तुम क्या समझते हो नौजवानों, आपको ये लगता है जवानी की आज ताकत और कुव्वत है, मुझे अपने मर्जी से फैशन करने दो, अपने मर्जी से मॉडर्न जिंदगी गुजारने दो, और दुनिया के पीछे तुम चल पड़े, उस दुनिया के पीछे जो हर दिन अपना शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। तुम्हें मालूम है यहाँ कितने हीरो आए उसके बाद जीरो हो गए। यहाँ जवानी में अपने मेकअप से चमकने वाले बुढ़ापे में ढीले पड़ गए। यहाँ लोग रोजाना बदलते रहे हैं, किसी भी फील्ड में देख लो। कुछ लोगों को लगता है पर्दे सीनी पर बॉलीवुड और हॉलीवुड पर थिरकने वाले, मुजरे करने वाले स्टार हैं, ये बड़े बड़े हीरो हैं और उनके पीछे कौम भागती है। मियाँ ये सिर्फ और सिर्फ ढलती छाँव है, थोड़े दिनों के बाद इनके चेहरे का गाजा उड़ गया तो यही कौम दूसरा हीरो ढूंढती है, दूसरा इन्हें चाहिए। और नेता नगरी में भी देखा गया 40-40 साल बेचारे पार्टियों की खिदमत में लगे रहे, बुढ़ापे में फिर आने के बाद पार्टी ने कोने में बिठा दिया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब नौजवान दूसरे आएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक मक्तबा मैंने ऐसा देखा, एक मदरसा ऐसा देखा, ये हुजूर के गुलामों का है। यहाँ जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। मेरे अजीजों, 85 साल 90 साल के उलमा भी आज मौजूद हैं, कौम उनको देखती रह जाती है। तुम 25 साल के 1 लाख नौजवान लाकर खड़ा कर देना और फिर एक तरफ से ताजुल शरिया का चेहरा दिखा देना, लाखों की तरफ निगाहें नहीं जाएंगी, उस एक चमकते हुए चेहरे की तरफ लोग देखेंगे। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बस्ती बस्ती करिया करिया
مستی مستی کریا کریا علم کا سورج فیض کا دریا. عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے. لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو اگر یہ لگتا ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے اس لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے. آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات پھر بھی اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نازدار ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ. میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے وہ لاکھوں کے دلوں میں ہماری بات کو پہنچائے گا. یہ کمال میں اس کا نہیں سمجھتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے انٹرنیٹ کا دور ہو، نہیں میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرو چاہے تم تنہا ہو، مولا پوری کائنات میں تمہارے چرچے پھیلا دیتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی شان ہے. ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے آواز دے رہے تھے تو پوری کائنات میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچایا. رب قادر ہے جس کی آواز کو چاہے وہ پہنچائے، لیکن تمہاری لیے ذمہ داری آج یہ ہے تم ان کی جے وجے کرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کے پٹے ڈالنا چھوڑ دو. تمہیں دنیا چاہے جتنے بھی لباس بدل لو، دنیا تو حضور کے نام سے ہی پہچان جائے. یہ بات طے ہے، تم جہاں جاؤ گے حضور کے نام سے تمہیں پہچانتی. جس دن تم نے نام کہا تم کو یہ نہیں کہیں گے بہار کا ہے، پٹنہ کا ہے، فلاں کا ہے. دنیا تمہیں اگرچہ گاؤں کے نام سے جان جائے گی لیکن تمہاری نسبت وہ سیدھے مدینے کے تاجدار سے جوڑ کر دیکھتی. یہ پکی بات ہے. اور آپ کو کیا اس بات پر کوئی آپتی ہے کہ دنیا حضور کی غلامی سے آپ کو پہچانے تو آپ کو عیب لگتا ہے؟ فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچاننے پر فخر ہوگا تو میری بات صرف اتنی سن لو، پورے کے پورے ہی غلام کیوں نہ ہو جائیں. جب غلام ہونا ہی ہے تو پورے کیوں نہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جب امت پر کوئی سخت وقت آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، علاج، امت پر ایسی کٹھنائیں آ جائیں کہ فتنوں کا عروج ہو جائے، فتنے بہت بڑھ جائیں، امت مصطفیٰ کی شوکت پر سوال آ جائے، ایسے وقت میں علاج کیا ہے امت مصطفیٰ کے لیے؟ کیا آپ حل بتاتے ہیں؟ آج ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انٹرویو میں پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے حل کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ایک ہی حل ہے، ان کے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا جائے، حضور کی محبت سے بھر دیا جائے. میرے عزیزو، لوگ مجھے عرسوں میں بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جلسوں میں بلاتے ہیں، میں تو بات صرف حضور کی کرتا ہوں. وجہ صرف یہ ہے میں نے سب کو سمجھا رکھا ہے آج ہمیں علاج کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو.
جب علاج کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ یہ جس جگہ بھی لے جاؤ گے یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دو۔ تو آپ سے پوچھا گیا ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، ابھی میں پوچھوں ایک ہاتھ میں دو ہاتھ اٹھائیں گے حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوال کرے ہر کوئی پکار کر کہے گا ہاں حضور سے محبت ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، ہر کوئی کہے گا۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ہر کوئی کہتا تو ہے لیکن بات کیا ہے سنو، انسان کی فطرت ہے اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، اور جب بار بار کسی کا ذکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کا دل بھر گیا ہے، عشق سے محبت سے بھر گیا ہے، اور نہیں ذکر ہی نہیں کرتا، یوں ہی کہتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضور سے محبت کہتا تو ہے لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو، آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی، حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے، بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے۔ اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر، سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے، کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے، بار بار یاد کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی، مرید تھا، اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں، محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کہا ایک کام کر، میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں اس کو پال۔ بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا، بار بار اس کا خیال رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آنا ملاقات کرنا۔ 1 مہینے کے بعد آیا، حضرت نے پوچھا کیسا ہے، کیا حال ہے؟ کہا میں بہت اچھا ہوں۔ تیری بھینس کیسی ہے؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے۔ تم کھانا کھائے؟ کہا ہاں میں کھانا کھا لیا۔ تمہاری بھینس؟ ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے۔ جب جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا۔ کہا 1 مہینہ اور جاؤ، 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو۔ دوسرے مہینے کے بعد آیا، بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی۔ سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کرنا۔ کہا تو کھانا کھایا؟ کہا میں بھی کھانا کھا چکا، میری بھینس بھی کھا چکا۔ کہا تو نہا لیا؟ کہا میں بھی نہایا ہوں، میری بھینس بھی نہائی۔ جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر کر۔ بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے، اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے۔ 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی۔ اب جملہ بدل گیا، ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے، جواب یہ اپنی بھینس کا دے رہا ہے۔ پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا؟ کہا میری بھینس تو کھا چکی۔ تو نہایا؟ کہا میری بھینس تو نہا چکی۔ میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل، اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے۔ جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہوں۔ اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے، کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے، لا کر کے دیا، کہا اس کو قبول کر لیجئے۔ دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں، امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے، صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، جو جب سے کھلا ہے
کبھی مرجھاتا نہیں، اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا، اعلیٰ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک نعت ہی لکھ دی۔ یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے، ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے، اپنا نہیں۔ یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو، کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے۔ جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے، آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ، اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں، تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا، پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی۔ جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے، ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا، روم بھی کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے، میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے۔ حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے سے ایک فوج نکلی، کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے، ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ دور ایسا تھا، سپر پاور تھا اس وقت ایران، سپر پاور طاقت تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کی حکومت آئی، مال غنیمت ہاتھ آیا تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا، اس میں قیمتی سامان بھی تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا، لایا گیا۔ صحابہ نے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا، کہا یہ قالین وہ ہے، بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس قالین کی یہ عظمت ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی بلند قالین ہے، ہم مدینے لے آئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پہنچ کر کے آئے، پیروں کو پہنچ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسریٰ بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا، دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے۔ ختم
انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے۔ بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چل۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرایا اور کہا مجھے سادی کرسی لا، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس صحابی نے کہا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام۔ میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا یہ غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا۔ اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو۔ دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا اب بھی واجب ہے؟ میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے۔ میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، یہ کہتے ہوئے بچے سو جاؤ ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی۔ آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ ہماری بیماریاں، ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں۔ یہ یقین بھی ہونے لگ گیا، اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں، اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امید ہی نہیں، اب یقین ہونے لگ گیا ہے
ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، اور اسی کو کہا ہے اقبال نے نکل کر کے صحرا سے، جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں۔ بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں، کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے، کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے، اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، تم اکیلے نہیں، تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو، جتنی ناجائز اولاد ہے سب کو میدان میں لے آ جاؤ، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں۔ اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا، ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا، جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا، اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا۔ تمہاری 5 سال کی نشری حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام کے بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام سے، عظمت اسلام سے، شوکت اسلام سے، رفعت اسلام سے، پیغمبر اسلام سے، ناموس اسلام سے۔ یہ جوانی برقرار ہے، ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دیں، وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ، ان کو ایسا ہی لگتا ہے۔ اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے، عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے۔ 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے۔ تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا، ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے۔ یہاں دیکھو، یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں، نہ رات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے۔ جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے، وہ رات ہماری عید کی رات ہے۔ جب تک یہ فخر باقی رہے گا، میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں، اپنے مجمع میں بول رہے ہیں، کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں، پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں، اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو، کیوں اتنی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، اعلان کہا ہے، جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے
कोस लो, लेकिन याद रखना अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की असमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने एक आलिम रब्बानी किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, एक नहीं 30,000 उलमा को फांसी पर चढ़ाया था। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूड़ा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा, कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह, कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे उहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे, हुजूर आप नहीं है तो जिंदगी क्या है। इसलिए ऐसा नहीं हो, आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम, हम किस खाक के लिए जीते हैं। आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।